دلی دن میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ یہ کوئی سراج دین جا رہا ہے، کوئی نور دین جا رہا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی وکیل ہے، اپنی تمام تر خرابیوں کے باوجود یہ ایک لڑائی لڑ رہے اور بہادری کے ساتھ لڑ رہے۔ پلیز اللہ کے واسطے ان کو رن ڈاؤن، ان کو کنڈیم نہ کریں، ان کو برا نہ کہیں، کیونکہ 47 سے لے کر اب تک وہ جس پاکستان کو جہاں لے آئے ہیں لوگ ہی لائے، کوئی آپ کے لیڈر کو آپ کے ساتھ کچھ نہیں کرتے تھے۔ یہ اپنے اپنے مقام پر لڑتے، مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے اور ایک ایک انچ کے اوپر ہار نہ مانتے ہوئے انہوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ آج جب ذکر ہوتا ہے آپ کے ملک کا اور بڑی طاقتیں اس کو تباہ و برباد کرنا چاہتی تو اس میں کوئی بات ہے جبھی تو کرنا چاہتی۔ اور اسی نیوکلیر پاور کو دیکھیں، کسی کے پاس سارے سال میں اسلام میں سے ہمارے پاس نہ پیسہ نہ دھیلا، ایک ایک ریوٹ، ایک ایک پیچ کسنے کے لیے خاص قسم کے پیچ جو فرانس سے آتے۔ میں نے ایک فلم دیکھی تھی، اسلامک بوم اس کا نام تھا، کہ انہوں نے کیمرہ دور لگایا ہوا تھا کہ لک ہیئر دیر از اے مین ہی از پٹنگ این اوور آل آن ہز باڈی، ابھی نکلے گا، وہ کوئی مسٹر بٹ کہنے گے، یہ دیکھو فرانس کی فلم بنی ہوئی تھی اور یہ ایک بہت چالاک آدمی ہے جو اکاؤنٹس کے محکمے میں ہے پاکستان ایمبیسی میں۔ اب یہ نکلے گا کہ جو وہاں کی منڈی ہوتی ہے نا کباڑیوں کی، وہاں جائے گا، ہم کیمرہ سے اسے فالو کریں گے اور انسٹرکشن کے مطابق یہ اس پیج کو یا پتہ نہیں اس پرزے کو تلاش کرے گا جو انہوں نے اپنے موعودہ بم جو وعدہ کیا کہ بنائیں گے استعمال۔ پھر وہ بیچارہ آتا ہے، گبلو سا تھا مسٹر بٹ، ہم نے دیکھا وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں چوروں کی طرح کہ کوئی مجھے واچ ضرور کر رہا ہے، اور پھر وہ سر نیچا کر کے بسم اللہ کر کے چل پڑا، کیونکہ اس کو ایک اسائنمنٹ دی ہوئی تھی کہ یہ وہاں سے مل سکتا ہے ذرا آسانی سے۔ ایک ایک چیز کٹھی کی، ایک ایک تن کا پرزہ، جیسے چڑیا تن کے کرتے کر کے گھونسلہ بناتی ہم نے بنا۔ بڑی خرابیاں ہیں ساتھ، میں مانتا ہوں ساتھ اس کے بڑی الجھنیں، بڑا بوجھ ہے، لیکن انہی خرابیوں کے اندر سے، اسی بوجھ، اسی تاریکی کے اندر سے وہ بانو کسیا کا دھنیا کا پودا نکلنا ہے جس میں خوشبو بھی ہوگی، سبزی بھی ہوگی، اس میں وہ نرم اور وہ برداشت بھی ہوگی جس کی آرزو ہے ہمیں، تو اسی میں سے نکلے گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، اور میری اتنی لمبی بات اس لیے تھی کہ آپ اپنے لوگوں کو باوصف اس کے کہ ان میں بڑی خرابیاں آپ کی نگاہوں کے سامنے آتی ہیں، کنڈیم اتنا نہ کریں۔ اللہ کے واسطے اپنے آپ میں ایک ایسی یکجہتی ضرور پیدا کریں کہ یہ میرا کنٹری، جیسے دنیا کے سارے ملک والے کرتے ہیں۔ اگر آپ کبھی غور سے اخبار پڑھیں، ولایت والوں کے پڑھیں، افریقہ والوں کے، آسٹریلیا والوں کے، تو ان میں ایسی ایسی آپ کو چیزیں نظر آئیں گی کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ یہ حضرت انسان ہے جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ اپنے بندوں کو اس طرح سے متعون، اس طرح سے تانا نہیں دیتے جس طرح سے ہم دیتے۔ یہ عادت ہم میں اللہ جانے کدھر سے آ گئی ہے، کچھ زیادہ ہی آ گئی۔ ہم اگر ان لوگوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک نسخہ کیمیا ہے، لیکن ہم وہ کر نہیں سکتے، وہ ذرا مشکل ہے۔ کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے محلے کا ایک دکاندار، بیویوں کو خاص طور پہ اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ بے ایمان ہے، چالاکی ہے، ملازم کو سودا جو ہے وہ گھٹیا گھٹ تول کے دیا، تو وہ بجائے اس کو شکایت کرنے کے اگر ایک چھوٹا سا جان ماز کونے میں بچھا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور یہ کہیں کہ اللہ میاں یہ جو غفوری ہے یا نورا ہے یا جو بھی ہماری دکاندار نے، اس کی تو مدد کر، اس میں سے چیز نکال دے، 7 دن نہیں لگیں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کا راستہ سیدھا ہونے لگے۔ اگر آپ جا کر اس کو اس کے ناک میں دم کرنا شروع کریں گے اور اس کو کہیں گے کہ تو بے ایمان آدمی، تو بزا میں بہت اچھا آدمی ہوں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، تو پھر وہ بات نہیں بنی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارے لیڈر کا ٹائٹل ہے رحمت للعالمین، وہ بندوں نے نہیں دیا،
وہ ان کو کہیں اور جگہ سے عطا ہوا ہے، اور وہ رحمت للعالمین ہے سارے لوگوں کے لیے، سارے مذاہب کے لیے۔ اس کا ایک چھوٹا سا ذرہ، نمک کبھی آپ نے دیکھا ہے، اس کا ایک اتنا سا ذرہ جو ہے وہ ہم اپنے اندر کسی طرح سے گھلا لیں اور اس کو یہ مان لیں کہ میرے نمک کا یہ ذرہ جو میں نے چنا اس ریگستان سے ہے جو انبیاء کی جگہ تھی رہنے کی، تو پھر وہ آپ کی بڑی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کو مارتے رہے، ان کے خلاف ایڈیٹوریل لکھتے رہے، ان کے خلاف کالم لکھتے رہے، تو نفرتیں اور بڑھتی چلی جائیں گی، یقین کا دامن اور چھوٹتا چلا جائے گا، پھر آپ کبھی بھی ویسا حرم نہیں بنا سکیں گے جیسا حرم بنانے کی ہمیں آس۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پہنچے۔ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کہ میں یہ بات آپ سے پہلے بھی کر چکا ہوں یا پہلی مرتبہ کرنے لگا ہوں، لیکن یہ ہے اتنی ضروری اور اہم کہ اگر یہ دوبارہ بھی ہو رہی ہے تو پھر بہت سے لوگوں کے سننے کی ہے جنہوں نے اس سے پہلے نہیں سنی یہ بات۔ ہمارے گھر کے اندر ایک پرانا گراج ہے جس میں فضول چیزیں، گدڑ پھوس، پرانا ٹوٹا چرخا، رضائیاں، اس قسم کی چیزیں پڑی ہیں جن کا کوئی خاص استعمال نہیں۔ وہاں پر ایک پرانا بڈھا ریڈیو بھی پڑا ہے، لکڑی والا ریڈیو جس میں ٹیوبیں ہوا کرتی تھی، تو اس کو کوئی اب استعمال نہیں کرتا، لیکن وہ ٹھیک ٹھاک ہی ہے۔ مجھے پچھلے دنوں ایک ڈبے کی ضرورت پڑی وہاں سے کہ میں لوں، اور اس میں کچھ سامان رکھنا تھا۔ ٹین کا ڈبہ بڑا اچھا ٹھیک ٹھاک مل گیا۔ اس کے اوپر ایک لیبل لگا ہوا تھا، وہ لیبل اتارنے کی ضرورت تھی، کچھ زیادہ ہی چپکا ہوا تھا اس پہ، تو میں نے ایک چھری لے کے وہاں پڑی تھی ایک ستری، اس سے کھرچنے کی کوشش کی۔ پھر میں نے ریڈیو آن کر لیا، وہ بجنے لگا بڑا اچھا ٹھیک ٹھاک ریڈیو، ایسے بیچارے کو اس میں قید خانے میں ڈالا ہوا ہے، تو بجنے لگا تو اچھا میری پسند کا گانا بھی تھا ہمارے زمانے کا، جائیے کبوترا والا جو گانا تھا، تو وہ بھی سننے لگا، لیکن اس کی آواز ذرا مدھم تھی اور کلیئرٹی نہیں تھی اس میں اتنی زیادہ۔ تو میں نے آگے بڑھ کے یہ کوشش کی اس کی نوب جو ہے والیوم اونچی کرنے کی کروں، تو جو ہی میں نے اپنا ہاتھ اس کے قریب کیا اس کی آواز اونچی ہوگی۔ میں نے اسے چھوا نہیں، میرا کوئی لمس نہیں ہوا اس کے ساتھ، لیکن آواز اونچی ہو گئی۔ پھر میں نے ہاتھ پیچھے کیا تو آواز مدھم ہو گئی۔ پتہ نہیں آپ کو ایسا تجربہ ہوا ہی نہیں، اکثر ہو جاتا ہے۔ میں اس کی کوئی وجہ تو نہیں جانتا الیکٹرانک کی، انجینئرنگ کی، کیسے کیوں ہوتا ہے، لیکن یہ واقعہ ہوا میرے ساتھ۔ یوں میں اس کے قریب جاتا تھا، ہاتھ کرتا تھا، آواز اونچی ہو جاتی تھی، واضح بھی ہو جاتی، اور جب پیچھے کھینچتا تھا تو مدھم ہو جاتی تھی، اور الفاظ بھی اچھی طرح سے سمجھ میں نہیں آتے۔ تو میں نے وہ ڈبہ وبا تو چھوڑ دیا، اس کا لیبل اتارنا بھی چھوڑ دیا، اور بیٹھ کے سوچنے لگا کہ قربت جو ہے یہ کتنی اہم چیز ہے۔ یعنی جب بچہ ماں کے قریب ہوتا ہے تو وہ دنیا کا محفوظ ترین آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ بچوں کے بارے میں یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اگر ان کو یقین ہو کہ ہماری ماں جو ہے گھر کے اندر ہے اور وہ باہر گلی میں کنچے کھیل رہے ہیں یا پتنگ اڑا رہے ہیں
اور ان کو پتا ہے کہ 40 گز کے دائرے کے اندر اندر اماں موجود ہے.